بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پروگرام عورتوں کے بارے میں جو سلسلہ چل رہا ہے، ان کی بیماریوں کے بارے میں نائن برادر یوٹیوب چینل کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔ آج حیض کی بندش جو ہوتی ہے، بعض دفعہ ماہواری نہیں آتی عورتوں کو، پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے لیے آج ادویات کا ذکر ہوگا۔ تو سب سے پہلے شروع میں لڑکیوں کو اتنا علم نہیں ہوتا، پتہ نہیں ہوتا، ان کو نہ کوئی اگر نہ بتایا جائے تو پھر وہ ایسی غلطیاں کرتی ہیں، مثلاً ان دنوں میں پانی میں نہا لیا، ٹھنڈے پانی سے کام خراب ہو گیا۔ پھر ہوتا ہے یہ ہے کہ کبھی غم کے اثرات بھی ہوتے ہیں، حالات پر بھی منحصر ہے، ذہنی کیفیت ٹھیک نہیں ہے، پریشانی ہے، اس سے بھی۔ لیکن ایسی لڑکیاں عموماً نرم مزاج ہوتی ہیں، حساس ہوتی ہیں اور بات بات پہ رو پڑتی ہیں۔ تو ایسی لڑکیوں کو جب شروع میں یہ مسئلہ ہو تو پھر پلسٹیلا اسی وقت دینی چاہیے، وہ ٹھیک ہو جاتی ہے انشاءاللہ۔ دوسری دوائی ہے کلکیریا کارب۔ یہ ایسی دوائی ہے جو موٹاپے کی طرف مائل عورتیں ہیں، پہلا حیض نہیں آ رہا، پاؤں ٹھنڈے ہیں، اس کی علامت خاص طور پر سر پر پسینہ اور پاؤں ٹھنڈے، اور مٹی کھانے کو دل کرے، چاک کھانے کو دل کرے۔ چاک مٹی اس لیے وہ کھاتی ہیں کہ ان میں کیلشیم کی کمی ہوتی ہے، اندر سے یہ خواہش پیدا ہوتی ہے۔ چولہے کی مٹی میں خاص طور پر کیلشیم ہوتا ہے، اس لیے وہ ان کی خواہش پیدا ہوتی ہے ان کو۔ وہ ایسی جو ہیں وہ کلکیریا کارب کی مریضہ ہوتی ہیں۔ پھر اور ایک قسم کی ایسی عورت ہوتی ہے جو خون کی کمی کی بیمار ہوتی ہے، لیکن چہرے سے ایسے لگتا ہے جیسے بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ اس کی علامت سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ ٹخنوں پر سوزش ہوتی ہے اس کے۔ اگر اس کے ٹخنوں پر سوزش ہو، اس کا مطلب ہے کہ اس میں خون کی کمی ہے، اور اس کے لیے فیرم میٹیلیکم دینی چاہیے۔ اور بعض عورتیں دبلی پتلی، کمزور، معدہ خراب، چہرے پر برے داغ، تو ایسی حالت میں ایسی عورتوں کو لیکوریا بھی ہوتا ہے، اور پھر اس کی دوائی سیپیا ہے۔ سیپیا میں خاص طور پر گالوں کے اوپر جو نشان ہیں، داغ پڑے ہوتے ہیں، وہ پتہ لگاتے ہیں کہ یہ سیپیا ہے۔ اگر شدید قبض ہو اور عورت صحت مند ہو، موٹی تازی ہو، شدید قبض ہو اور مختلف حصوں پر اباریں نکلی ہوں، کانوں پر، چہرے پر یا اور جسم پر، اور اس میں لیسدار مادہ نکلتا ہو، وہ گریفائٹس سے ٹھیک ہوتی ہیں۔ گریفائٹس، اونچی طاقت دیں۔ بعض عورتیں حیض کی جگہ خون تھوکنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کو ابزی حیض بھی کہتے ہیں۔ اس کو فاسفورس 30 میں دینی چاہیے۔ کچھ عورتوں کی نکسیر آ جاتی ہے حیض کی جگہ، پھر اس کے لیے برائیونیا دوائی ہے۔ اس لیے ہر علامت کی الگ الگ دوائی ہے، یہ آپ کو نوٹ کرنا پڑے گا کہ آپ کو مسئلہ کیا ہے۔ اس بیماری کی ایک دوائی نہیں ہے، مجازی دوائی ہے، اس لیے اس کا نقصان نہیں ہوتا، صرف اسی بیماری کو ٹچ کرتی ہے وہ دوائی جو اس کو ہوتی ہے۔ تو بعض عورتیں دردوں سے بے قرار ہوتی ہیں، جسم میں دردیں ہوتی ہیں، ہڈیوں میں دردیں ہوتی ہیں، گوشت میں دردیں ہوتی ہیں۔ خاص طور پر گوشت میں جب درد ہو تو سیمی سی فیوگا اس کی دوائی ہے،
اس کو بائی کی دردیں بھی کہتے ہیں، اعصابی دردیں بھی کہتے ہیں۔ بعض عورتوں کو بارش میں بھیگ جانے سے مسئلہ ہو جاتا ہے، پھر بھیگنے سے پھر اس کا ڈلکا مارا ایک دوائی ہے۔ اگر بارش میں بھیگ جانے کی وجہ سے ہو جائے تو ڈلکا مارا۔ اگر سر درد ہے، بہت سر کو بہت درد ہے اور آنکھیں سرخ ہیں اور بوجھ ہے، تو بخار ہے، ساتھ ماہواری بند ہے، پھر بیلا ڈونا کی 30 کی طاقت سے شروع کریں یا 200 کی دے دیں۔ کمزور عورتیں، خون کی کمی والی لڑکیاں، ان کو سردی بڑی محسوس ہوتی ہے، ان کو پھر کلکیریا فاس دیتے ہیں۔ یہ تو ہے اگر آپ کی ماہواری بند ہو گئی ہے۔ پھر دوسری بیماری اس کے ساتھ ہی کثرت بھی ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے۔ وہ اگر زیادہ خون آ رہا ہے تو پھر بھی مسئلہ ہے۔ اس کے لیے پھر آپ نے ایپیکاک، اگر آپ کو الٹی آ رہی ہے، زیادہ خون آ رہا ہے تو ایپیکاک، یا ابکائیاں آ رہی ہیں۔ اگر آپ کو خوف ہو گیا ہے، طاری سرخ رنگ ہے، خون بہت چل رہا ہے، تو ایکونائٹ فوری طور پر دے دیں۔ اگر دبلی پتلی عورتیں ہیں، کمزور ہے، گرمی بہت محسوس کرتی ہے، ٹھنڈ میں رہنا چاہتی ہے، تو سکیل کار اس کی دوائی ہے۔ اسی طرح اگر معدے کی خرابی سے ہے تو پھر نقص وامی کا دے سکتے ہیں آپ۔ اگر اس بیماری میں سر درد ہے، سر کی طرف دباؤ ہے، نیچے کی طرف بھی دباؤ ہے، دھڑکن دار ہے، چہرہ سرخ ہے، تو بیلا ڈونا اس کی دوائی ہے۔ اگر خون کی رنگت کالی ہے، سیاہی میل ہے، تو اس کی بندش کے لیے ہما میلس دوائی ہوگی، اس کو روکنے کے لیے۔ تو ہر قسم کے، اگر کسی دوائی سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو ٹریلیم مدر ٹینچر اس کے لیے بہت فائدہ ہوگا۔ تو یہ میں نے دونوں قسم کی بیماریوں کے لیے بتا دیا ہے، ان کو نوٹ کر لیں اور وقت ضرورت استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔